الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا. ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا. مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء نظام اور محترم سامعین اکرام، آج کی اس مجلس میں میں آپ حضرات کے سامنے روبرو مدرسے کی مختصر حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ بہت سماعت فرمائیں گے. دوستو، مدرسہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. آج کے دور میں مدرسہ بہت ہی قیمتی چیز ہے. اللہ نے آج ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. علم دین کا اتنا سیکھنا فرض ہے کہ جس سے نماز، روزہ وغیرہ درست ہو سکے. علم دین کی تعلیم ان مدارس میں ہوتی ہے. مدارس ماں کی گود کی طرح ہے. جس طرح بچہ ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے، اسی طرح انسان یہاں بھی پرورش پاتا ہے. اور مدرسہ انسان کو انسان بناتا ہے. یہ مدرسہ چند افراد مل کر بناتے ہیں اور مدرسہ کئی افراد کو بناتا ہے. ہم مدرسے کی عمارت بناتے ہیں، مدرسہ ہمارا قلب بناتا ہے، اللہ سے ہمارا تعلق جوڑتا ہے. یہی نبی کا کام تھا کہ مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے، اسی طرح ہمیں مدارس بھی اللہ سے جوڑتے ہیں. جس طرح نبی مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے، اسی طرح یہ مدرسے بھی ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں. لہذا ان مدرسوں کو نہ کوئی طاقت ہلا سکتی ہے اور نہ کوئی مدرسوں کو توڑ سکتا ہے. محترم بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ آج مدارس کا جال ہر اطراف و اکناف میں پھیلا ہوا ہے، جبکہ حکومتیں رات دن ان اداروں کو مٹانے اور ختم کرنے کی کوششیں کر رہی ہے. لیکن ان اداروں کا نظام ایسے زیادہ عالی کے قبضے میں ہے جس کو نہ کوئی بگاڑ سکتا ہے نہ کوئی بگاڑ سکے گا انشاءاللہ. اب اس کے متعلقین کے بارے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر دنیا میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا، تو طلبہ علم دین کو دیکھو. بخدا جو طالب علم صرف علم حاصل کرنے کی نیت سے کسی عالم کے دروازے پر جاتا ہے، اسے ہر حرف اور ہر قدم پر 1 سال کا عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور جنت میں اس کے لیے ایک شہر بنا دیا جاتا ہے. جہاں جہاں اس کے قدم پڑتے ہیں وہ زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے. صبح شام فرشتے اس کی مغفرت کا اعلان اس طرح کرتے ہیں، ہؤلاء متقاء اللہ من النار. یہی ہے جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے. اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو علم دین حاصل کرتے ہیں، مدرسے میں رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، جب طلبہ اکرام کا اتنا بلند مقام ہے تو ان لوگوں کی کیا شان ہوگی جو طلبہ پر خرچ کرتے ہیں، مدرسے میں امداد دیتے ہیں. ان کے روپیوں اور پیسے سے جو عمارتیں بنائی جاتی ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کا کتنا بڑا اجر دے گا. دوستو، مدرسہ کیا ہے؟ مدرسے میں قرآن ہے جو اللہ کی کتاب ہے، انقلابی کتاب ہے جس نے دنیا کا کایا پلٹ کیا، ہلچل مچا دی. سب سے پہلے قرآن آ کر یہ کیا کہ جو بندے خدا سے دور چکے تھے انہیں خدا سے جوڑا اور فرمایا تم تعلق کو توڑتے ہو لیکن خدا نہیں توڑتا. چنانچہ اگر خالق کا مخلوق سے تعلق نہ ہوتا تو قرآن نہ بھیجتا. قرآن ہٹے ہوئے لوگوں کو راہ دکھائی اور زمانے کو خیر القرون بنایا. اور قرآن قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مشغل راہ بن گیا. قرآن کا اتنا بڑا احسان ہے کہ حضور کو محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا اور خاتم النبیین بنا دیا. بہرحال اس ادارے کا مدار طالب علم اور مدرس پر ہے، دانے سے اونچائی نہیں آتی. اس ادارے کا رشتہ اصحاب صفہ سے چلا ہوا ہے، جس کے معلم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس کے طالب علم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے تھے. اب یہ فقط سے کہہ سکتے ہیں اولئک آبائی فجئنی بمثلہم. کیا کوئی یونیورسٹی سے فارغ ہونے والا اس طرح کا فخر کر سکتا ہے کہ وہی دینی ادارہ تھا جہاں جبرائیل علیہ السلام
इस्तगफार के लिए तालिब इल्म बनकर आए और कहते थे ईमान और इंसान क्या चीज है, कयामत जब आएगी तो इस मरकज में तालिब इल्म बनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी रहे, ऐसा कोई पेश कर सका ना कोई कर सकेगा। दोस्तों मदरसे की कदर करो, तुम ना करोगे तो खुदा दूसरों को पैदा करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से मदरसे चले और चल रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो और दुआ साथ है। इदारा नहीं मिल सकता जिसका ताल्लुक इदारे से वो भी नहीं मिल सकता, लिहाजा इसकी कदर करो और इससे ताल्लुक जोड़ो। अल्लाह ताला हमें दीनी इदारों की कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर खत्म करना है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।